غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل۔ تاریخ اسلام میں جس طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایک عظیم المثال ناقابل فراموش داستان ہے، اسی طرح ذوالحج کے مہینے میں داماد رسول وفا و حیا کے بادشاہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی بھی ایک نادر مظلومانہ شہادت کا بے مثال واقعہ ہے۔ یوں تو ہر شہید پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ہر شہید نے اپنے خون میں نہا کر اپنی زندگی کو زندہ و جاوید بنا دیا، مگر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایک ایسا رنگ لیے ہوئے ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے ان منتخب واقعات کا تذکرہ کروں گا جو آج کی حیات طیبہ کے انوکھے مظلومانہ شہادت کے عجیب و غریب مناظر ہیں۔ گرامی قدرستان کلام جا باغیوں نے مدینہ منورہ پر اپنی چھاؤنی قائم کر لی، ہر طرف سے ہر قیمت پر اور ہر قیمت پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور انہوں نے حضرت عثمان غنی پر مظالم کا آغاز خطبہ جمعہ سے کیا۔ خطبہ جمعہ پر حملہ کر کے آپ کو ڈوب دیا، بلند آواز سے کہا آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ بلند آواز سے کہنے لگے آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح مسجد کے تمام کونوں سے بیک آواز ان کے لوگ بولے، یا یوں سمجھیے مسجد کے تمام کونوں سے ایک ہی آواز بلند ہوئی کہ منبر سے نیچے اتر آئیں اور جمعہ کا خطبہ آپ نہ دیں، آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس شور و ہنگامہ میں ایک باغی آگے بڑھتا ہے اور عثمان غنی سے وہ آثار چھین لیتا ہے جو سرکار دو عالم کی یادگار تھی، جو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی خطبہ میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک عصائے کلیم تھا، ایک عصائے حبیب تھا، اس کو اس نے دردی سے جو توڑ دینا گویا کہ قیامت کا منظر تھا جو مسلمانوں اور حضرت عثمان غنی کے دلوں پر بجلی بن کر ٹوٹا۔ نہ صرف اس عصا کے دو ٹکڑے کر دیے بلکہ عثمان غنی پر سنگباری شروع کر دی، گویا آغاز ہی حملے کا سنگباری سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی پہ حملے کا آغاز سنگباری سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی کو خطبہ دینے سے روک دیا، پھر آپ کو مسجد آنے سے روک دیا۔ عثمان غنی کو وحشی کے عالم میں قصر خلافت میں پہنچا دیا گیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا کیا حال ہے، کہیں ان کو تو تکلیف نہیں پہنچی؟ اپنی پرواہ نہیں، مدینے والوں کی پرواہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، مدینہ اہل مدینہ کی آپ کو کس قدر فکر تھی، اپنی جان اپنے زخموں کی فکر نہیں، فکر ہے تو اہل مدینہ کی، فکر ہے تو دیار رسول کے مدینوں کی۔ ابھی آپ قصر خلافت میں زخمی حالت میں تھے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر باغیوں کی آواز گونجتی ہے، خبردار
آج کے بعد عثمان مسجد نبی میں نہ تو جماعت کرا سکیں گے اور نہ ہی خطبہ دے سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا؟ جس مسجد نبی کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ نے توسیع کی، تعمیر میں حصہ لیا، آج باغیوں نے اس میں نماز باجوہ سے روک دیا۔ یہ باغی کون تھے؟ یہ ابن سبا کا ٹولہ تھا جنہوں نے خود کو ایک بہانہ بنایا تھا اور حضرت عثمان غنی پہ حملہ آور ہو گئے تھے۔ 400-500 بندہ تھا، اس سے زیادہ نہیں، بدلہ لے سکتے تھے، ان کے خلاف برسرے بیکار ہو سکتے تھے۔ حضرت عثمان غنی چاہتے ایک ایک کو پکڑ کے قتل کر سکتے تھے، مگر ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ آپ مدینے کے اندر دیار رسول میں خون ریزی کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش نظر تھا کہ ایک قریشی ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے مدینے میں خون ریزی ہوگی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مدینے میں خون ریزی ہو، ورنہ 400-500 بندے کو کنٹرول کرنا کون سا مشکل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تو 22 لاکھ مربع کلومیٹر سے آگے بڑھ چکی تھی، بس مدینے میں قتل و قتال نہیں چاہتے تھے۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو شہید کرا دیا تھا، ایک مرتبہ پہاڑ پہ موجود تھے اور ساتھ آپ کے حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک صدیق ایک شہید موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کو شہادت کی بشارتیں پہلے ہی زبان قبول سے مل چکی تھی، اس لیے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ 12 سال تک آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں نبھائی، اسلام کو چار عالم میں پھیلا، سرحدوں کو وسیع کیا کہ باغیوں نے کسرے خلافت کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے قلوب ہوتا تھا، پہلے کی نسبت زیادہ شدید ہوتا تھا، مظالم کا پیغام لاتا تھا، پہلے زخمی ہوئے، پھر خطبہ سے روک دیے، پھر نماز با جماعت سے منع کر دیا، پھر مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا، پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ کو قصر خلافت میں معصور کر کے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ گویا کہ باغیوں نے آپ کے گھر میں ہی آپ کو نظر بند کر دیا۔ مختلف صحابہ پاک نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کے گھر میں جو باغیوں نے آپ کو نظر بند کیا ہے، ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے خلاف لڑتے، ان کو بھگا دیتے، مگر عثمان غنی نے کسی بات کو بھی تسلیم نہ کیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی مشورے کیے گئے کہ آپ مکہ چلے جائیں، یہ وہاں آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، وہاں آپ کا قتل روا نہیں رکھیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی تجویز کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمانے لگے میں مدینے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تمام تجاویز سن کر یہ ارشاد فرمایا کہ میں باہر نکل کر باغیوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل و قتال خون ریزی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، حرم رسول کے احترام کو میں پامال نہیں کرنا چاہتا، اور میں مکہ کی طرف نکل جاؤں یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، فرماتے تھے ایک قریشی مکہ میں ظلم کرے گا اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں مدینہ چھوڑ کر شام یا کہیں اور جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے دار ہجرت یعنی مدینہ طیبہ اور رسول خدا کے قرب اور ہمسائیگی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جوارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر شدید پیار ہے عثمان غنی کو کہ جان کو دے دی، لیکن حضور علیہ السلام کے روز کو نہیں چھوڑا۔
مدینہ کیا ہے؟ مدینہ رحمتوں کا خزینہ، مدینہ کیا ہے؟ مدینہ برکتوں کا خزینہ، مدینہ نبوت کا دفینہ، مدینہ مایوس دلوں کے لیے سکینہ۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کی محبت اور عقیدت کا نگینہ مدینہ سے ولد کی محبت ہے، اور دشمن رسالت کو مدینے سے کینہ۔ عاشقان رسول کو محبت ہے، دشمن رسالت کو کینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی کو اپنے محبوب کے شہر سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ ہر بات، ہر مصیبت، ہر دکھ سہنا برداشت کر لیا، لیکن شہر رسول سے دوری کو برداشت نہ کیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اب آگے بڑھائے گا۔ گرامی قدر سامعین، امام مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں کے مظالم دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ پہلے مسجد میں خطبہ بند کیا، پھر نماز باجماعت پر پابندی لگا دی، پھر آپ کو مکان میں بند کر دیا، اب پھر مدینے کی گلیوں میں آواز بلند ہوئی، عثمان پر آج سے کھانا بھی بند کر دیا۔ خبردار کوئی شخص آج کے بعد عثمان کو روٹی کا نوالا بھی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ظلم، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جس عثمان غنی کے خزانوں سے غریب نادار مسلمان پلتے تھے، جس عثمان غنی کے خزانوں سے فاقے ختم ہوتے تھے، جس عثمان غنی کے ہاتھوں ہزاروں اجڑے ہوئے گھر آباد ہوتے تھے، ہزاروں اجڑے ہوئے گھروں میں رونق آتی تھی، جس عثمان کے ہاتھوں سخاوت نے عزت پائی ہے، آج وہی عثمان کھانے پینے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس پر بس نہیں، گرامی قدر اسی پر بس نہیں، بلکہ باغیوں نے مدینے کی گلیوں میں آواز لگائی، خبردار آج کے بعد کسی کو عثمان کے گھر پانی پہنچانے کی بھی اجازت نہیں۔ پہلے کھانا بند کیا، اب پانی بھی بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ڈٹ گئے۔ جس وقت عثمان غنی کا پیغام سنا، حضرت عثمان غنی نے پیغام پہنچایا، اما عائشہ صدیقہ کو پیغام پہنچایا، علی المرتضی شیر خدا کو پیغام پہنچایا، حضرت طلحہ کو پیغام پہنچایا، حضرت زبیر کو پیغام پہنچایا کہ اگر ہو سکے تو عثمان کے گھر پانی پہنچاؤ۔ حضرت گرامی حضرت علی نے جس وقت حضرت عثمان غنی کا پیغام سنا، فوراً پانی کا مشکیزہ بھرا، عثمان غنی کے آستانہ عالیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ باقیوں نے جب حضرت علی کو پانی لے جاتے دیکھا، آپ پر ٹوٹ پڑے، نہایت تیزا دلیری کے ساتھ مشکیزے کو چھین لیا، پانی کو گرا دیا، حضرت علی کو واپس جانے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت علی نے غصے کے عالم میں فرمایا، او لوگو جو تم کر رہے ہو مسلمانوں کا دستور نہیں، یہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، اور خلیفۃ المسلمین حیا اور وفا کے بادشاہ ذوالنورین ذوالہجرتین محمد الرسول اللہ کے دوہرے داماد، حبیب خدا کے دوہرے داماد، اس پر دانا پانی بند کر۔ مسلمانوں کا یہ دستور نہیں، نہ ہی کافروں کا دستور ہے۔ تو آپ سے کھانے پینے کی چیزیں کیوں روک رہے ہو؟ کیونکہ کھانے پینے کو تو فارس کے کافر بھی نہیں روکتے تھے، وہ کھانے پینے کو تو کافر بھی نہیں روکتے تھے، وہ قیدیوں کو کھانے پینے کی پوری سہولتیں دیتے تھے، لیکن یہ مسلمان تھے جب، یہ تو منافق تھے، منافق ابن سبا
یہودی منافق تھا جس کا یہ ٹولہ تھا، کئی سالوں مسلمانوں کو ساتھ ملا لیا، 300-400 آدمیوں کی نفری تھی جو باغی بن کر مدینے پہ حملہ ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ حضرت عثمان غنی نے ان پر فوج کیوں نہیں ڈالی، ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی نے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی کے پاس فوج بھی تھی، سپاہ بھی تھے، نفری بھی تھی، اصحاب بھی تھے، اصحاب کی اولادیں تھی، مجاہد تھے، پھر کیوں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا؟ وہ حضرت عثمان غنی نے خود نہیں کیا، مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ زبان سے سمجھ جائے، خون ریزی نہیں چاہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں حضور علیہ السلام کے پاک شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا، بس یہ نظریہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے تمہیں شرمانی چاہیے، تم حضرت عثمان غنی کے محاصرے کو، قتل کو کس صورت میں روا سمجھتے ہو؟ حضرت علی نے پوچھا ان سے کس طرح تم جائز سمجھتے ہو؟ فرمایا حضرت عثمان غنی کی شہادت کو تم کس طرح روا سمجھتے ہو؟ آپ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کے اشارات کا بھی سوائیوں پر اثر نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا؟ سوائی، کیونکہ ابن سوا یہودی کا ٹولہ تھا، یا بلوائی یا باغی تھے، بلوائی تھے، سوائی تھے۔ حضرت علی کے ارشادات کا بھی اثر نہ ہوا اور انہوں نے سختی سے حضرت علی کو پانی لے جا کر حضرت عثمان تک پہنچانے کو منع کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا امامہ مبارک اتارا، سر سے امامہ مبارک اتارا، دیوار کے اوپر سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں پھینک دیا۔ کیا مطلب یہ تھا کہ عثمان دیکھ میں آیا، میں نے پانی پہنچانے کی کوشش کی، پانی لے کر آیا، لیکن ظالموں نے میرا مشکیزہ بھی پھاڑ دیا، پانی نہیں پہنچانے دیا، مزاحمت کی، مجھے روک دیا، یہ میرا امامہ ظاہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا، اور خدا کی قسم ابو بکر و عمر و عثمان و علی آپس میں پیار محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ بعد والوں نے اختلاف ڈالے ہیں، امت کو تقسیم کیا ہے تو بعد والوں نے ڈالا ہے۔ ان چاروں خلفاء کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، پیار، محبت، تعاون۔ آپ کو ایسی مثالوں سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ حضرت علی حضرت عثمان کو پانی پہنچانے گئے، اگر دشمنی ہوتی، دل میں غیر ہوتا، دل سے کچھ اور ہوتے، دل میں بغض ہوتا، عثمان غنی کا تو پانی لے کر کیوں جاتے؟ آگے چل کر آپ سنیں گے کہ اپنے شہزادگان کو، حسن و حسین کو بھی حضرت عثمان کے دروازے پر پہرے دار بنا کر کھڑا کر دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا گرامی قدر سامعین کرام کہ 40 دن تک پانی بند رکھا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن نہیں، 7 دن نہیں، 10 دن نہیں، بلکہ 40 دن پانی بند رہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کربلا میں 10 دن پانی بند رہا یا 3 دن پانی بند رہا۔ مجھے ان روایات پر گرا نہیں کرنی، حضرت حسین پر پانی بند رہا، پیاسے تلاوت کرتے رہے، بہت بڑا ظلم تھا۔ پانی تو کافر بھی بند نہیں کرتے، نواز رسول پہ اتنا بڑا ظلم، لیکن اس سے پہلے
کے دروازے پر حسن و حسین پہرےدار تھے، اس کا 40 دن تک پانی بند رہا۔ جس کو علی پانی پہنچانا چاہتے تھے اس کا پانی 40 دن تک بند رہا۔ میں نے تسلیم کیا، سیدنا حسین ابن علی پہ 10 دن پانی بند رہا، مگر آؤ تمہیں ایسا مظلوم بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کون مظلوم ہے؟ یہ عثمان ہے کہ جس پر 10-20 دن نہیں بلکہ 40 دن پانی بند رہا۔ کسی نے پوچھا عثمان 40 دن پیسے کس طرح گزارا کیا؟ فرمایا چھوڑو اس بات کو، جب مجھے پیاس لگتی تھی میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اللہ پیاس بجھا دیتا تھا۔ میں کہتا ہوں مقرر وائس خطیب ذاکر حکمران مدیر اخبار نویس سوشل میڈیا جن کا پانی 3 دن یا 10 دن بند رہا، ان کے لیے تو سب کچھ وقف ہے، ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نواسۂ رسول ہے، لیکن عثمان غنی ذوالنورین ذوالہجرتین جس کے گھر میں حضور کے 2 نور ہوں، ان کا 40 دن تک پانی بند رہا، اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ ان کا بھی حق ہے، ان پہ بھی بولنا چاہیے۔ بہرحال گرامی قدر مختصر کرتے جائیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عثمان یونیورسٹی میں داخلہ ہو رہا ہے، اور داخل کون کروا رہا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا۔ ان حالات میں جب باغیوں نے حضرت عثمان پر عصا تنگ کر دیا تو حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے فرزندان کو لے کر، حسن مجتبیٰ کو لے کر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے پہنچ گئے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا تم دونوں عثمان کے دروازے پر پہرا دو، کسی باغی کو اندر نہیں آنے دینا، کسی باغی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اپنے شہزادوں کو ایسے حالت میں کون بھیجتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ باہر نہ نکلنا، باہر شورش ہو رہی ہے، باہر لوگ جو ہیں بلوائے آئے ہوئے ہیں، باغی آئے ہوئے ہیں، خطرہ ہے کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ کوئی باغی اندر نہ آنے جائے۔